السلام علیکم۔ حکایت عثمانی جو ملک عثمان صاحب کی تصنیف ہے، اس کی ایک اور چیپٹر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو چلیں آج اس کا چیپٹر نمبر ہم پڑھیں گے۔ چیپٹر نمبر ہے اس کا 78، 78 نمبر، اور اس کا عنوان ہے شاک ایبزاربر۔ تو چلیں دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے ملک صاحب نے۔ تو یہ ہے: وہ دفتر میں درمیانے درجے کا ملازم تھا۔ کافی سالوں کی محنت کے بعد اس نے ایک پرانی گاڑی خریدی تاکہ گھر سے دفتر آنے جانے میں سہولت ہو، لیکن چونکہ شہر کی سڑکیں جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھیں اور اس کی گاڑی بھی پرانی تھی، لہٰذا سفر کے دوران اسے جھٹکے لگتے رہتے جو اس کی طبیعت کو مزمحل کرتے۔ کچھ عرصہ بعد اس کی مالی حیثیت اچھی ہوئی تو اس نے ایک مہنگی گاڑی خریدی جو نہایت آرام دہ تھی۔ اس گاڑی کے شاک ابزاربر اتنے اچھے تھے کہ گاڑی چلتے ہوئے سڑک جتنی بھی ٹوٹی ہوئی ہوتی اسے بالکل کوئی جھٹکا محسوس نہ ہوتا۔ گاڑی کے شاک ابزاربر کی اس قابلیت نے اسے ٹوٹی سڑکوں سے بے نیاز کر دیا اور وہ سفر کے دوران بالکل بھی مزمحل نہیں ہوتا تھا۔ اشارہ: شوق کو برداشت کرنے، ابزارب کرنا ایک داخلی صلاحیت ہے جو انسان کو تنگ کرنے والے بیرونی عوامل سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ اب اس کا جو گرافک ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سڑک ہے اس کے اندر ہمیں مختلف جو پیچز ہیں نظر آ رہے ہیں، اور یہ گاڑی بھی پرانی ہے، اور یہ اس کا جو شاک ابزاربر ہے، یہ پرانی گاڑیوں میں ایسا ہی شاک ابزاربر ہوتا ہے، کچھ کے اندر وہ دوسرے ہوتے ہیں، لیکن یہ اچھی گاڑی ہے تو اس کا شاک ابزاربر اچھا ہے۔ تو جب یہ جو اس کی صلاحیت، گاڑی کی صلاحیت جو تھی وہی تھی، لیکن روڈ وہی تھا، لیکن گاڑی کی صلاحیت میں جب اضافہ ہوا تو سفر جو ہے وہ آرام دہ ہو گیا۔ تو بڑا خوبصورت جو ہے ملک صاحب نے اس میں پیغام دیا ہے کہ جو شوق کو برداشت کرنا ایک داخلی صلاحیت ہے جو انسان کو تنگ کرنے والے بیرونی عوامل سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ تو یہ واقعی سچ ہے کہ جیسے ہی انسان کو کوئی ناکامی ہوتی ہے یا کوئی صدمہ ہوتا ہے یا کوئی ایسی بیرونی عوامل ہوتے ہیں جس سے پہلے وہ تنگ ہوتا تھا، پوری پوری رات پریشان ہوتا تھا، ابھی اگر وہ اس کی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے تو وہ چینج ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر مختلف جو لوگ ہیں پوری دنیا میں، اگر ہم مثال کے طور پر 10 انسان لیں اور 10 انسانوں کو ایک بری خبر سنائیں، ٹھیک ہے، تو 10 کے 10 کا جو ریئیکشن ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو بالکل ہی ریئیکٹ نہیں کریں گے، کچھ اگر کریں گے تو وہ کسی اور طریقے سے پازیٹیو طریقے سے ریئیکٹ کریں گے۔ تو ہر انسان کا جو برداشت کا ایک سسٹم ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو انٹرنل انسان کی ڈیولپمنٹ ہے، اس میں یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے انسان کی خواہشیں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان کی تکلیف اس کے اندر آتی ہے، جو اس کی خواہش ہوتی ہے اس کی تکمیل نہیں ہو رہی، کوئی بندہ اگر کوئی جاب دیکھ رہا ہے، اس کی جاب نہیں لگ رہی، کوئی بندہ نیا کاروبار شروع کر رہا ہے، کاروبار نہیں ہو رہا، وہ بے روزگارہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، بے روزگاری میں، یا کوئی بندہ جو ہے اس کی کوئی لاٹری نہیں نکل رہی، یا کوئی ایسا کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے وہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر اس کی جو اپروچ ہے وہ ہر انسان کی مختلف ہوتی ہے۔ کچھ انسان جو ہیں وہ ذہنی مریض بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ انسان جو ہیں وہ صبر کرتے ہیں اور تلاش جاری رکھتے ہیں اور بڑی امید کے ساتھ، ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ، ایک آپٹیمزم کے ساتھ وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس طریقے سے وہ چلتے ہیں، چیزوں کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ تو جو انسان کا جو شاک ابزاربر کا سسٹم ہے، جس طریقے سے یہ جو اپنا حکایت ہم نے پڑھی ہے، اس کے اندر جو بندہ تھا اس نے پہلے سائیکل رکھی ہوئی تھی، تو اس کے اندر اس کو کھڈے محسوس ہوتے تھے۔ جیسے ہی اس نے اپ گریڈ کیا گاڑی کے اوپر، تو وہ کھڈے جو تھے وہ شاک ابزاربر کے ذریعے ان کو کھڈوں کی جو ڈسکمفرٹ تھی یا بے آرامی تھی اس کو انہوں نے آرام بنا دیا۔ سارا شاک جو تھا وہ شاک ابزاربر نے اس کو ابزارب کر لیا، اس کو برداشت کر لیا۔ تو اس میں میرے ذہن میں ایک اور چیز آ رہی
تھی اس کو میں دیکھتا ہوں. تو یہ شاک ابزاربر کی جو صلاحیت ہے یہ انسان کی سائیکولوجیکل سطح پہ ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کو دیکھتے کیسے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ڈاکٹر ڈاکٹر نہیں تھے، اشفاق احمد خان صاحب، جو کہ فوت ہو چکے ہیں، بہت بڑے رائٹر تھے پاکستان کے. تو ان کا ایک ڈرامہ تھا، پتہ نہیں کون سا ڈرامہ تھا، لیکن اس میں یہ ہے کہ نہیں، ان کا ڈرامہ نہیں تھا، بلکہ ان کے ڈرامے میں بھی ایک سین تھا کہ ایک بندے کی جو کوئی چوری ہو جاتی ہے چیزیں، تو سارے محلے والے آتے ہیں، تو وہ بندہ بالکل کہتا ہے کہ یہ تو اللہ کا مال تھا، وہ چلا گیا. دوسری دفعہ دوبارہ اس کو چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر محلے والے آتے ہیں، تو اس نے کہا پھر بھی وہ سیم تھا. بہرحال ایک بغداد کے بزرگ تھے، ان کا ایک قصہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ جب بیٹھے ہوئے کوئی درس دے رہے تھے، کوئی صوفی بزرگ تھے، اللہ والے تھے، تو ان کی تاجر بھی تھے وہ ساتھ میں. تو بغداد میں کوئی بندہ آیا کہ آپ کا جو بحری جہاز، پتہ نہیں بحری جہاز تھا یا کون سا قافلہ تھا، لیکن جو بھی قافلہ تھا، تو وہ جب آ رہا تھا تو بندہ باہر سے آیا، تو اس نے خبر دی کہ استاد محترم، آپ کا جو قافلہ آ رہا تھا، بحری جہاز آ رہا تھا جو سامان سے لدا ہوا تھا، تو وہ ڈوب گیا ہے، وہ سمندر کے اندر ڈوب گیا ہے. تو جو ان کے جو جن کا قافلہ تھا، بزرگ تھے، انہوں نے ایک لمحے کا کچھ توقف کیا، آنکھیں بند کی، انہوں نے آنکھیں کھولی اور بولا الحمدللہ، اور پھر جو اپنے درس میں مشغول ہو گئے، جو درس وہ دے رہے تھے. تو وہی بندہ دوبارہ آیا آدھے گھنٹے کے بعد، گھنٹے کے بعد، تو اس نے بتایا کہ محترم، جو پہلی خبر تھی جو جہاز ڈوبنے کی، وہ جو خبر تھی وہ غلط تھی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے دوبارہ وہی سسٹم کیا کہ تھوڑا توقف کیا، تھوڑی آنکھیں بند کیں، تھوڑا کچھ سوچا، پھر انہوں نے بولا الحمدللہ. تو جو پاس بیٹھے ان کے شاگرد تھے، وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ جو بزرگ ہیں وہ الحمدللہ کیوں پڑھ رہے ہیں. دونوں جو سچویشنز ہیں حالانکہ اپوزٹ چیزیں ہیں، مطلب قافلے کا پورے ڈوب جانا، نقصان ہو جانا، ٹھیک ہے، اور دوسرا فائدہ ہو جانا. مطلب بیسیکلی یہ ذہنی گیم ہوتی ہے، جو چیزیں انسان کی زندگی میں ہوتی رہتی ہیں، سائیکولوجیکلی گیم ہوتی ہیں، لیکن اس کا جو اثر ہے روح پہ بڑا ہوتا ہے کہ ہم ٹیکل کرتے ہیں. ہمارے جو ایکشنز ہیں اور جو سوچیں ہیں وہ ڈائریکٹلی ہماری روح کی صحت کو افیکٹ کرتی ہیں، اس کو نیگیٹو میں بھی لے کے جاتی ہیں، پازیٹیو میں بھی لے کے جاتی ہیں. اس کی گروتھ بھی ہو سکتی ہے اور روح ختم بھی ہو سکتی ہے، روح بالکل ختم بھی ہو سکتی ہے. اس کا بھی کسی دن ہم بات کریں گے، کم از کم میرے جو نالج ہے لمیٹڈ، ہو سکتا ہے غلط ہو. ٹھیک ہے. اچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ جب پہلے مجھے خبر دی گئی تو میں نے اپنے دل کو چیک کیا کہ دل جو ہے وہ کیسا ہے، وہ سٹیبل ہے یا نہیں ہے، جی اتنے بڑی شوق کی خبر سن کے. ٹھیک ہے. تو دل جو ہے بیسیکلی یہ بھی شاک ابزاربر ہے. ٹھیک ہے. جس طرح مالک صاحب نے کہا نا کہ گاڑی کے شاک ابزاربر ہے، تو انہوں نے کہا میں نے دل کو چیک کیا کہ دل کیسا ہے، کہ وہ سٹیبل ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ سٹیبل تھا. تو میں نے کہا الحمدللہ. جب دوسری دفعہ بندہ آیا تو اس نے کہا کہ قافلہ جو تھا وہ صحیح سلامت ہے، جو بحری بیڑا ہے جو بھی ہے، تجارتی جو قافلہ ہے. تو انہوں نے کہا دوبارہ میں نے چیک کیا کہ دوبارہ اچھل رہا ہے خوشی سے یا کیا ہو رہا ہے اس کو، تو دوبارہ سٹیبل تھا. تو ان کا پھر دوبارہ میں نے الحمدللہ. ان کو مطلب وہ جو بزرگ تھے وہ اس سطح پر تھے اپنی ڈیولپمنٹ کی، اپنی خودی کی یا اپنی سیلف کی، کہ ان کا جو دل تھا وہ سٹیبل تھا، وہ ہر حال میں سٹیبل رہتا ہے. تو ابھی جو قرآن کریم میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو ریئل ہوتے ہیں، ان کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو یہ پہلے بھی میں نے ایک دفعہ ڈسکس کیا تھا یہ کسی ویڈیو میں، کہ جو خوف اور غم جو ہے یہ فیوچر اور پاسٹ کے حوالے سے ہے. خوف ہمیشہ فیوچر کا ہوتا ہے اور غم ہمیشہ ماضی سے آتا ہے. تو جو صاحب حال ہوتے ہیں، یا صوفی کو ویسے صوفی ازم میں جو ایک اصطلاح استعمال کی تھی ابن الوقت، کہ صوفی جو ہے وہ وقت میں رہتا ہے، حال میں رہتا ہے، ناؤ میں رہتا ہے، مومنٹ میں رہتا ہے. تو وہ پاسٹ میں اور اس میں نہیں جانگتا، نہ اس کو فیوچر کے بارے میں غم ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ صبح میرا کیا بنے گا، میری جاب نہیں ہے، میرا کاروبار نہیں ہے، میری اپلیکیشن نہیں سنی گئی یا ریجیکٹ ہوئی ہے. اور نہ ہی اس کو ماضی کے بارے میں ہوتا ہے کہ یار میرا یہ ہوا. تو جو بھی اس کے
جو دل والے ہوتے ہیں یا دل کے اوپر نظر رکھتے ہیں یا روحانی جو اپنی جو اسپیکٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں. کچھ لوگ میرے جیسے جو ہوتے ہیں وہ تو ہم میٹیریل کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ میٹیریل ہے تو نہیں ہے. اگر نہیں ہے, کوئی شوق مطلب ہے کوئی ایسی نیوز آ گئی ہے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور ہماری ایکسپیکٹیشن سے اگینسٹ آ گئی ہے, تو ہم تو رونا پیٹنا شروع کر دیں گے, کال کریں گے, چیزیں توڑیں پھوڑیں گے, کسی کو گالیاں دیں گے. یہ ہمارا ریئیکشن ہوتا ہے. لیکن کچھ اللہ والے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو ایسے لیتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں, ٹھیک ہے. تو شوق آبزرور والی جو ملک صاحب نے بات کی ہے, ہائی لائٹ کی ہے, بہت زبردست بات ہے. اور اٹس ریئلی گوز ٹو شو دیٹ ہاؤ مچ ان ڈیپتھ, کتنی باریکی سے ملک صاحب جو ہے چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو انشاءاللہ ابھی 10 منٹس کی ویڈیو کے کمپلیٹ ہو گئے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی دل میں جو ہے وہ, اچھا یہ والی بات رہ گئی ہے کہ جو میں نے کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا جو دل ہے بیسیکلی وہ ایک شوق آبزرور کا رول ادا کر سکتا ہے اگر ہم اس کو کسی نہ کسی قابل بنا دیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی شوق آبزرور بننے کی توفیق عطا فرمائیں, تاکہ ہم شوق ابزارو کر کے اس کو پھر دنیا کو سکون میں رکھیں اور سکون والی زندگی گزاریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.